روزہ رکھا تھا لیکن برداشت نہیں ہوا تو کیا روزہ توڑ سکتے ہیں؟ بالکل توڑ سکتے ہیں، نبی علیہ السلام نے خود توڑا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے دوران روزہ رکھ لیا، بعد میں گرمی زیادہ ہوگی، آپ نے روزہ توڑ دیا۔ تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، بعد میں آپ اس کے بدلے روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہو جی۔ کیا غیر مسلم کے گھر روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ بالکل کریں، اگر کھانا حلال ہے تو ضرور کریں۔ نبی علیہ السلام نے غیر مسلموں کے تحفے قبول کیے ہیں، ایون جس یہودیہ نے آپ کو زہر دیا تھا، بخاری میں آتا ہے کچھ صحابہ بھی شہید ہو گئے، وہ یہودیہ نے آپ کو دعوت پہ بلایا ہوا تھا تو چھوٹے گوشت میں زہر ملا دیا بکری میں، تو نبی علیہ السلام نے تو یہودیوں کی دعوت بھی قبول کی ہے۔ اگر آپ کو خطرہ نہیں ہے جان کے اعتبار سے اور رزق حرام کے اعتبار سے تو بالکل کھائیں۔ روزے کے لیے سحری کھانا ضروری ہے، بالکل نبی علیہ السلام نے اس کی تلقین فرمائی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برکت والا کھانا فرمایا اور جان بوجھ کے جو سحری چھوڑنا ہے اس کو ناپسند فرمایا۔ نصف شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھیں، اگر آپ کنٹینیوسلی رکھ رہے ہیں تو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام پورا شعبان کا مہینہ بھی روزہ رکھ لیتے تھے، نصف شعبان کے بعد بھی رکھیں، لیکن بالکل جو کنزیکٹیو رمضان سے 2-3 دن پہلے ہے نا، ان دنوں میں نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تاکہ رمضان کا پروٹوکول ہو۔ شوال کے 6 روزے مسلسل رکھیں ہیں، وقفے سے شوال کے 6 روزوں میں میرا کلپ موجود ہے، صحیح مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 5 کتابوں میں حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھے وہ گویا پورے سال کے روزوں کے برابر ہیں، ہمیشہ کی طرح وہ روزہ رکھنے والا ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ فوراً رکھنے ہیں، مسلسل رکھنے ہیں، پورے مہینے میں جب مرضی پورا کریں۔ بعض کہتے ہیں جی ایک فوراً رکھ لو، باقی بے شک توڑ کے رکھ لو، نہیں، جب مرضی رکھیں، شوال کے مہینے میں 6 کی گنتی پوری کرنی ہے، چاہے وہ وقفے سے رکھیں، 7 رکھیں، بہتر یہ 7 رکھیں، ہم تو میرے بھائی 7 ہی رکھتے ہیں کیونکہ روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے، روزوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے ہی آپ 2-4 دن چھوڑ دینا پھر روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، 7 رکھنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ہماری تو الحمدللہ اس حوالے سے روٹین ہے، لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ 7 ہی شوال کے 6 روزے رکھیں، پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے جناب، موج، پوری سال بندہ جمعرات اور منڈے کا روزہ سنت رکھتا رہے اور ایک بندہ صرف شوال کے 6 روزے رکھ لے، اور یہ ثانی اللہ نے دی ہیں، اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں کہ جی ایک بندہ تو ہر ہفتے سوموار اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور ایک بندہ صرف سال کے بعد 6 روزے، یہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہوگا، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے کے نماز پڑھائی، گھر آئے، پھر چلے گئے، جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی جو ہے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور میں اگلے دن کسی عالم کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے حضرت عائشہ لکھ دیا۔ اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں، جہاں کوئی بیوی کا نام نہ پتا ہو حضرت عائشہ ویسے ہی لکھ دیتے ہیں، یہ توہین نہ کیا کریں، آپ کو اگر دین کا علم نہیں ہے تو آپ اپنی مرضی سے نہ نام ٹھوک دیا کریں۔ سیدہ جویریہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مصلی پہ بیٹھی تھی، نبی علیہ السلام چلے گئے، سورج بلند ہوا، بڑی دیر بعد واپس آئے، ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی، 2-2.5 گھنٹے گزر گئے، آپ فرمایا میں گیا تو بیٹھی ہوئی تھی، ابھی تک بیٹھ کے عبادت کر رہی ہے۔ تو ان کا یا رسول اللہ میں اس وقت سے عبادت کر رہی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو صبح سے بیٹھی جو اعمال کر رہی ہے نا، میں نے ابھی آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ کیے اور مجھے تجھ سے زیادہ ثواب مل گئے۔ 2.5 گھنٹے کی عبادت ایک طرف اور 2.5 منٹ بھی نہیں ہے، 10 سیکنڈ کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں ہمارے صبح شام کے اذکار میں۔ آپ نے فرمایا مجھے تم سے زیادہ ثواب ملے گا۔ انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ مشقت تو میں نے زیادہ کاٹی ہے، بعض اوقات تھوڑی مشقت سے، سنت عمل کی برکت سے ثواب زیادہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح شوال کے 6 روزے رکھیں، موجہ مارو۔ کدھر جناب سال کے 104 روزے، 52 جمعراتیں اور 52 سومواریں، 104 روزے، پھر ایام 20 کے روزے، 13 14 15 12 3 36 روزے، 104 اور 36، کدھر 140 روزے رکھیں تب بھی پورے سال کے روزے نہیں بنتے، اور کدھر 6 روزے رکھیں پورے سال کے روزے، رمضان کے راکے یا رمضان کے چھوڑ کے نہیں رمضان کے بعد ہی ظاہر ہے، اتنا وچ پانی امدانی نہ مارو، انجنا نہ کرو۔ تسی تو یہ پوچھ رہے ہو کہ ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی تو آیت الکرسی پڑھ کے جنت ہی چلا جائے گا، وہ نماز کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے نا، اس سوال نہ کرو، لوگ پڑھا لکھا سمجھ رہے ہیں اتنے بیٹھے لوگوں کو، ٹھیک ہے، اس طرح سوال نہ کریا کرو۔ آج کے دور میں ایک روزے کا کتنے روپے فدیہ دیا جائے گا؟ ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہوگا۔ ایک وقت کا کھانا، اگر آپ اعلیٰ درجے کا کھانا کھا رہے ہیں تو ظاہر 150 روپیہ تو بنتا ہی ہے،
اور اگر آپ لوس درجے کا ہے تو 100 روپے کا تو بنتا ہی ہے، نہیں تو کم از کم 70-80 روپے کا تو بنے گا۔ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ جو کھانا اوسطاً کھا رہے ہیں جس قیمت کا، وہی آپ نے دینا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا صحیح بخاری میں انس ابن مالک جب بوڑھے ہو گئے تو وہ مسکین کو گوشت کے ساتھ روٹی کھلایا کرتے تھے، آپ دال ہی کھاندے سن، لیکن کہتے تھے یہ اللہ کے لیے کھلانا ہے تو گوشت کے ساتھ کھلانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کیا روزے کی حالت میں بالوں کو کلر لگا سکتے ہیں؟ ضرور لگائیں جناب، آپ مسواک کر سکتے ہیں، آپ کلر لگا سکتے ہیں، آپ آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں، البتہ دوائی نہیں ڈال سکتے، نہ آنکھوں میں نہ کان میں۔ پانی آنکھ یا کان میں چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوشبو لگائیں، سنت ہے، کیوں نہیں لگا سکتے؟ لگائیں۔ اچھا، بیمار آدمی کا فدیہ مسنون طور پر کیا ہے؟ بتا دیا نا جی، وہی ہے نا، ایک وقت کا کھانا، یہ بھی ہو گیا۔ زکوٰۃ فطرانہ صدقہ کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ فطرانہ تو آپ غیر مسلم کو نہ دیں، عام جو صدقہ ہے منت کا نہ ہو وہ آپ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ البتہ جو اللہ نے اوبلیگیٹری باتیں کی ہیں، منت کا صدقہ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح کی جو چیزیں آپ غیر مسلم کو نہ دیں۔ قربانی کا گوشت دے لیں، یہ سنت ہے، تو غریب کو دیں گے ثواب ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے پریفر کریں کہ مسلمانوں کو دیں۔ مسلمان کو ختم نہیں ہوگے کہ آپ غیر مسلموں کو پہلے دے رہے ہیں، پہلے مسلمانوں کو دیں۔ ٹھیک ہے جی؟ میرے خیال ہے کافی سوال ہو چکے ہیں، آج تو نشست بہت لمبی ہے، آج تو روزے کی حالت میں کی ہے، اللہ نے ہمت دی ہے۔ سوالات الحمدللہ آلموسٹ پہلے جتنی مجلس ہیں ان سے زیادہ کور کی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔